بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون من أمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پر محمد وعلى اور دیگر بلند تر صلوات. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اگرچہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو آنے میں دقت ہوئی، بہرحال ہمیں بھی
تقریباً ویسی ہی دقت ہوئی، اور جب بارش شروع ہوئی تھی تو آپ کا خیال ذہن میں آیا کہ بہرحال وہاں مجلس کے لیے شاید کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ وہاں بھی مجلس دیر سے شروع ہوئی، اور بس جلدی جلدی میں 40 منٹ وہاں ذکر کرنے کا موقع ملا۔ عزیزان محترم، اس کی آواز کو ذرا ٹھیک کریں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کے سامنے حسب سابق سورہ انبیاء کی 73ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں مالک دو جہان فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنا کر بھیجا یا امام بنایا، ہمارے امر سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، کس چیز کی؟ فعل الخیرات، کار خیر کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کے قیام کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ یعنی امام لنا ہمارے لیے ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیت کے سلسلے میں پچھلی جتنی بھی بحث ہوئی اس کو آج تک اگر کنکلوڈ کریں ہم، تو ہم یہاں پر پہنچے تھے۔ اس کی آواز کو پلیز ذرا صحیح کریں، ٹھیک ہے مارے۔ وہ بحث یہ تھی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان تک وحی کی، کار خیر کی۔ مالک کار خیر کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ کار خیر کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، خیر کا دائرہ بہت وسیع۔ فرمایا نہیں سمجھنا چاہتے ہو تو 2 فقرے آگے مزید بڑھائے، کیا؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ عرض کیا تھا کہ اقام الصلاۃ کا تعلق انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا تعلق انسان کا اپنے ہم نوع انسانوں کے ساتھ ربط ہے۔ بحث ہماری اقام الصلاۃ پر پہنچی تھی۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ انسان کا تعلق خدا کے ساتھ، یہ ہے اقام الصلاۃ، یعنی کیا؟ الفاظ کو تبدیل کروں، عبد کا معبود کے ساتھ تعلق، اس کو ہم کہیں گے اقام الصلاۃ۔ جب یہ طے پایا تو انسان کو چاہیے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں کھڑا ہو جائے اور نماز قائم کرے۔ اب اس کو مقام شکر ہی پر اگر دیکھا جائے تو اس کو عبادت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ مقام شکر یہ ہے کہ وہ جب کھڑا ہو تو چاہے کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کو
نماز پڑھنا ہے، ممکن نہیں کہ دعا کرے اور قبول نہ ہو، کیونکہ وہ پروردگار جس کے سامنے وہ نماز قائم کر رہا ہے اس انسان کو بن مانگے بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ جس پروردگار کے سامنے یہ عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ پروردگار اس کو بن مانگے بہت کچھ دے چکا۔ اس کو خبر بھی نہ تھی کہ ماں کے شکم میں اس کی تصویر بن رہی ہے۔ اس کے باپ کو بھی پتہ نہ تھا کہ ان تہ در تہ پردوں میں کیسی تصویر بن رہی ہے۔ ماں کو خبر نہ تھی کہ اس کو نعمتیں کیسے پہنچ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں هو الذی یصور فی ارحام امہاتکم، کہ تمہاری ماؤں کے شکموں میں وہ تمہاری تصویر کشی کر رہا تھا۔ وہ صناع، ایسی مصنوع تیار کر رہا تھا جیسا وہ خود چاہتا تھا، وہ بنا رہا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی، اس کے والد کو خبر نہ تھی، اس کی ماں کو خبر نہ تھی کہ کیسی تصویر بن رہی ہے، اس تک نعمتیں کیسی پہنچ رہی ہیں۔ بہرحال وہ بنا رہا تھا۔ اگر وہ نہ بناتا، اگر وہ قوت بصارت نہ دیتا، ساری دنیا مل کر کے بھی اس کو چشم بینا نہیں دے سکتی تھی۔ اگر وہ قوت گویائی نہ دیتا، کان نہ دیتا، پوری کائنات مل جاتی، یہ گونگا کا گونگا ہی رہ جاتا۔ بہرحال بہرا گونگا رہ جاتا۔ آنکھیں، زبان، جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہیں اس کو بن مانگے ملی ہیں۔ اگر محراب عبادت میں کھڑا ہو کر کے اگر یہ انسان نماز قائم کر کے کچھ مانگے تو پروردگار کیوں نہ دے گا؟ یہ اس پروردگار کی مخلوق ہے کہ جس کو بن مانگے ملا۔ تو عزیزو، یہ نظام، یہ جس کو نماز کا نظام ہم کہتے ہیں، چونکہ ہماری بحث اقامت صلاۃ پر ہے، عرض کیا تھا کہ اقامت صلاۃ، قیام نماز اور ہے، ادائے نماز اور ہے، اور اس کا فرق آج جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے کوشش کریں گے۔ اللہ نے بالخصوص ہمیں دو نظام ایسے دیے ہیں کہ جن کی جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایک نظام نماز جماعت اور ایک نظام عزاداری۔ جماعت کا تعلق جس کا ہمارے ابھی عرض کیا ہے کہ اقامت صلاۃ پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، عجیب سسٹم دیا ہے۔ تمام کے تمام تر ائمہ نے اس پر اتنا زیادہ زور دیا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے، عرض کیا تھا 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ کہہ چکی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ، اللہ نے نماز فرض کی ہے تنزیہا من الکبر۔ یہ جو دماغ میں سودا بھرا ہوا ہے گھمنڈ کا، دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے تکبر کا، اس کو دور کرنے کے لیے ایک فلسفہ یہ ہے، اور اس کے ذیل میں جو گفتگو ہو سکتی تھی وہ آپ کی خدمت پہ کی۔ نماز قائم کرنی ہے، نماز ادا نہیں کرنی۔ ادائے نماز اور قیام نماز یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ وہ دعویٰ عام ہوتا تھا نا اس میں، میتھمیٹکس میں، ریاضی میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ثابت کرتے تھے۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، ادا نہیں کرنا ہے۔ ادائے نماز اور ہے، قیام نماز اور ہے۔ ہمیں جو نماز جماعت کا ایک سسٹم دیا گیا وہ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز ہے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ آ کے مسجد میں نماز پڑھے۔
اچھا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، نہیں ہے، ادا ہوئی ہے، قائم نہیں ہوئی ہے۔ وہ نماز جو پروردگار کو مطلوب ہے، یہ جو اتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو کیا پیغمبر امام جماعت تھے کہ نہیں تھے؟ امام جماعت تھے۔ اس قدر زیادہ اہتمام کہ 40 گھروں تک مسجد کا پڑوس بنتا ہے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، جتنے گھر بنیں گے وہ اس کے پڑوسی ہوں گے۔ 2 دن اگر کوئی نمازی نہیں آتا پر پیغمبر کو فکر لگ جاتی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔ اگر مریض ہے پیغمبر اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے پیغمبر اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کا سسٹم بنایا اور تاکید کی گئی کہ جماعت کے ساتھ آ کر کے پڑھو۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہے 100 روپے میں، اس کو آفر ہوتی ہے کہ اگر یہ تم 100 میٹر ادھر آ کر کے یہ چیز بیچو تو تمہیں اس کی 70 گنا زیادہ قیمت ادا کریں گے۔ اب بتائیں یہ شخص وہاں جا کر کے سودا بیچے گا یا نہیں بیچے گا؟ یقیناً بیچے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہیں بیچ لو، وہ کہے گا یہاں بیچوں گا گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا۔ وہ پاک پروردگار کہہ رہا ہے کہ گھر سے نکل میرے گھر میں آ، وہ جو سودا تم 1 روپے میں تمہیں مل رہا ہے میں تجھے اسی نماز کا 70 گنا زیادہ ثواب دوں گا۔ کون سی نماز؟ جماعت والی نہیں، فرادہ نماز۔ فرادہ نماز اگر تم آ کر کے مسجد میں پڑھو گے 70 گنا دوں گا، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھی اور 10 سے زیادہ ہو گئے تو میرے قلم سے، میرے فرشتوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ جائیں گے، اس کا ثواب نہیں لکھ پائیں گے۔ یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ۔ فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ 10 سے زیادہ نمازی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور ان کے وہ ثواب لکھ لیں۔ اتنی تاکید کیوں؟ اس قدر تاکید نماز جماعت پر کہ نماز جماعت آ کر کے پڑھو۔ عرض کروں گا، یہیں پر ابھی بحث کو روک دیتا ہوں۔ امام جماعت ہمارے یہاں کیا تصور پایا جاتا ہے، اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہوں میں، بہرحال اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کام کرنے والے ہوتے ہیں الیکٹریشین، وہ بجلی کا کام کرتا ہے، بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، بننا معماری کا کام کرتا ہے، ایک امام جماعت بھی کام کرتا ہے۔ ایک کمی یہ بھی ہے نا عزیزو، اس تصور کو زائل ہونا چاہیے۔ امام جماعت کو محلے کا، اس ایریے کا سب سے زیادہ معتمد شخص ہونا چاہیے۔ ایک ایسا انسان جس کے اوپر سارا محلہ اعتماد کر سکے۔ اس شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے محلے میں بھوکے کتنے ہیں۔ اس شخص کو علم ہونا چاہیے کہ میرے محلے میں کتنے لوگوں کی کس قدر قوت خرید ہے، کون فروٹ خرید سکتا ہے، کون نہیں خرید سکتا، کس کے بچے کو نوکری ملی ہے، کس کو نہیں ملی، کس کی بچی ابھی بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے، کس کی بیاہ چکی ہے۔ یہ ساری معلومات امام جماعت کو ہونی چاہیے۔ اور پھر جب معتمد ہے، سب اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو پھر وجوہات شرعیہ بھی اس کے پاس پہنچانی چاہیے، جتنی خیرات کی رقوم ہے اس کے پاس پہنچانی چاہیے، تاکہ اس کے ہاتھ تک پہنچے۔ چونکہ یہ قابل اعتماد ہے، اس کے ہاتھ سے پھر حقداروں کو پہنچے، تاکہ ان کی بھی عزت محفوظ رہے، اس کی بھی عزت محفوظ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علماء گزرے ہیں، ایسے ائمہ جماعت گزرے ہیں۔ عزیزو، مجھ تک ایک شخص نقل کر رہا تھا
کہ ایک امام جماعت تھے، مریض ہو گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے. اب جتنے بھی بہرحال نمازی تھے، جاننے والے تھے، وہ فروٹ لے کر کے جا رہے ہیں، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے. یہ صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ ہمیں کہا کہ یہ شاپر پڑے ہوئے ہیں، ذرا پکڑو. شاپر لیے، کہا اب یہ اتنا فروٹ اس میں ڈالو، اتنا فروٹ اس میں ڈالو، یہ فلاں چیز اس میں ڈالو، یہ دودھ اضافی ہے اس میں ڈالو. اور اب میں تمہیں پتہ دیتا ہوں، چونکہ میں تو تھوڑا سا کھاتا ہوں، یہ سارا کا سارا اضافی ہے. فلاں گھر میں دے کر کے جاؤ، یہ دودھ فلاں گھر میں جا کر کے دو. مجھے پتہ ہے کہ آج ان کے گھر میں دودھ نہیں آیا ہے. امام جماعت ایسا ہونا چاہیے. ایران کے ایک بازار کی مسجد کے امام عارف تھے. عارف اقامت نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اقامت توڑ کر کے پیچھے مڑ کر کے کہتے ہیں فلاں شخص، فلاں نمازی کی بیٹی کی شادی ہے، تو نے فریج دینی ہے. دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تو نے قالین دینی ہے. تیسرے کو کچھ، چوتھے کو کچھ. ادھر ابھی اقامت مکمل نہیں ہوئی، پہلی صف سے اس بیٹی کا جہیز بن چکا تھا. کتنی بابرکت ہے یہ اقامت. ہاں تو عزیزو، امام خود جماعت کا یہ نظام، اقامہ نماز کا نظام اس قدر مفید ہے کہ اگر اس سسٹم کو مضبوط کیا جائے تو یہ نظام کیا انقلاب نہیں برپا کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. اچھا، وہ پاک پروردگار کیا کہتا ہے آپ سے؟ اٹھو نماز کے لیے، صبح کی نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکوع، 4 سجدے، ہاں جی، 2 مرتبہ الحمدللہ، اور جا کے سو جاؤ. یہ کیا ہے؟ تو کھڑے ہو، نماز پڑھو، سو جاؤ. کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی فکر کی کہ وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کو اٹھا رہا ہے فقط 2 رکعت نماز کے لیے؟ 2 رکعت نماز کے لیے. سوچنا نہیں ہے، ماننا ہے. ہمارا تعلق اس مذہب سے نہیں ہے کہ سوچنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے. اب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلا جاؤں، چونکہ بہرحال یہ جملہ کہاں سے نکلا ہوا ہے، آپ لوگوں کے اذہان میں یہ موجود ہے. سوچنا نہیں ہے، ماننا ہے، سوال نہیں کرنا ہے. اچھا، یہ تمہارا مذہب ہوگا. ہمارے مذہب میں قرآن کہتا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم تعقل کیوں نہیں کرتے ہو، تم سوچتے کیوں نہیں ہو. ہم نے جو مکتب لیا ہے وہ قرآن و اہل بیت سے لیا ہے، اور وہاں سوال کرنے کی آزادی ہے. سوال وہ نہیں کرتے، بہت توجہ، سوال وہ نہیں کرتے یا ان کو منع کیا جاتا ہے جن کی آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے، جن کی آئیڈیالوجی کمزور ہوتی ہے. ہمارے مکتب کی آئیڈیالوجی بہت مضبوط ہے. ہم تو 2 اور 2 4 بچوں کو سکھاتے ہیں، اور جو 2 اور 2 4 جس کو سکھا دیتے ہیں اور جو سیکھا ہوتا ہے اس کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ 2 اور 2 4 کسی صدر کے سامنے بولنا ہے. اس کو کوئی باک نہیں، اس کو کوئی ڈر نہیں، وہ جا کر کے وہاں بھی برملا اظہار کر دے گا. لیکن جن کو 2 اور 2 5 کہا کر کے سکھایا جاتا ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جانا مجلس میں، اگر گئے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. جلوس میں نہ جانا، ان کے مشکل کھڑی ہو جائے گی. سوال کر لیا، مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو عزیزو، اچھا پھر سوال کی قسمیں ہوتی ہیں. سوال جو کیے جاتے ہیں، بعض سوال ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے. عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ سوال کی قسمیں انشاءاللہ یاد رہیں گی. بعض اقسام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ تائید کریں گے اس کو. بعض سوال ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، بعض سوال ہوتے ہیں امتحان کے لیے، بعض سوال ہوتے ہیں اعتراض کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بعض سوال ہوتے ہیں شرارت کے لیے، بعض سوال ہوتے ہیں سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے.
ہاں اور بھی قسمیں ہیں، ابھی یہ 5-6 ہی انہی پر رہتے ہیں، یعنی ممبر سے بعض کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی خرمست بادشاہ نے امام کو قید کرنا چاہا اور اپنے اس زعم باطل میں کہ میں امام کو 3-4 دن کے لیے اس کے شیعوں سے دور کر دوں گا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، یہ تصور، تم کون، تمہاری اوقات کیا، اور جن کو اللہ نے عزتیں دی ہوں، جو عزت پروردگار کے نمائندے ہوں، ہاں تم ان کو کیسے؟ جیسے ہی امام اس کے محل میں تشریف لاتے ہیں تو اس بادشاہ کو ایک مکھی تنگ کرنا شروع کرتی ہے، بار بار مکھی ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے، بار بار مکھی ناک پہ ہٹتی ہے، وہ پھر ہٹاتا ہے اس کو، پھر بیٹھتی ہے، پھر ہٹاتا ہے۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ خدا نے مکھی اس کے پیچھے لگا دی ہے؟ ہاں، اور جس کے پیچھے مکھی خدا لگا دے وہ کیسے جان چھڑائے گا؟ جیسے ہی امام وارد ہوتے ہیں محل میں، کہتا ہے کہ یا جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، اے جعفر ابن محمد، لماذا خلق اللہ الذباب، یہ اللہ نے مکھی کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اچھا یہ لہجہ جو ہے میں احتراماً بول رہا ہوں، ورنہ وہ خود اللہ کی خالقیت پر اعتراض کر رہا تھا۔ ہاں یہ کیوں خلق کر دیا مکھی کو اللہ نے؟ اب عرض کیا کہ امام غیرت خدا کا نام ہے، امام گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی اس قسم کا انسان اس لہجے میں میرے پروردگار کا نام اس طرح سے لے۔ فوراً جب پلٹ کر کے جواب دیا ہے نا، وہ جواب بھی چونکہ سوال اس کا اس طرح کا تھا، امام کہتے ہیں لِيُذِلَّ بِهَا الجَّبَابِرَةَ، تاکہ تیرے جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے۔ لِيُذِلَّ بِهِ الجَّبَابِرَةَ، اس مکھی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تیرے جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے۔ لہذا عزیزو، دوستو، بھائیو، جب بھی سوال کرو کسی سے بھی، اپنے استاد سے، اپنے کسی بڑے سے، کسی عالم سے، تو سیکھنے کے لیے سوال کرنا ہے، نہ کہ کسی اور غرض کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں آواز اب ٹھیک ہو گئی ہے نا، پہنچ رہی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کیوں خدا نے بستر سے اٹھایا، کیوں کہا کہ آ کر کے نماز پڑھو، پڑھ لی جا کے سو جاؤ؟ پڑھنے کے لیے اٹھایا تھا یا قیام کے لیے اٹھایا تھا؟ چونکہ جتنی بھی تعبیریں قرآن میں ملتی ہیں وہاں اقم الصلاۃ یا واقیم الصلاۃ ہے، کہیں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیام میں فرق ہے اور ادا میں فرق ہے۔ ادا کے لیے بھی عرض کر دیا تھا کل قاضی طباطبائی کا ذکر کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قائم کرنی ہے نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم کون کروا رہا ہے؟ امام کروا رہا ہے۔ امام کے لیے عرض کیا تھا کہ انما یرید اللہ کی سند لے کر کے امام رجس سے دور ہے، رجس امام سے دور ہے۔ گناہ رجس ہے کہ نہیں؟ امام سے دور ہے۔ تصور نہیں کر سکتے خاکم بدہن کہ وہاں پر ہم یہ بات کریں۔ اچھا نسیان، گناہ نہیں کہتا ہوں، نسیان امام سے دور ہے، سہو امام سے دور ہے۔ اچھا ترک اولا، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ترک اولا کیا ہے؟ فرض کریں یہ مسجد ہے، یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نزدیک میں ایک جامع مسجد بھی ہے،
یہ بھی مسجد ہے. اولویت کس مسجد کو ہے نماز کے لیے؟ جامع مسجد کو. تو ترک اولا کا تصور یعنی اگر یہ دونوں مسجدیں موجود ہوں گی تو امام یقیناً بالیقین جا کے جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے. کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ امام اولویت کو ترک کر دیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بس جب یہ ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب ہر قسم کے رجس سے دور ہیں. جب رجس سے دور ہیں تو ہمیں ان سے نزدیک ہونے کا حکم ہے. عرض کیا تھا کہ ہماری ہر زندگی کا ہر معاملہ ہر چیز محور امام اہل بیت وہ محور ہونے چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ جو کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کرنا ہے. وہ جس بات سے روک رہے ہیں ہمیں اس سے رکنا ہے. تو یہ جو نزدیکی ہوگی عرض کیا تھا یہ نزدیکی جسمانی نہیں ہوگی, یہ معنوی ہوگی. جسمانی کے لیے تو عرض کر دیا کہ وہ جسمانی میں تو پھر پیغمبر کے پاس آ کر کے وہ ویسے لوگ بھی بیٹھتے تھے. ہاں یہاں جسمانی نہیں معنوی ہے. جب معنوی ہے تو موالیہ نے حیدر کرار کے لیے بات کر رہا ہوں, جب معنوی نزدیکی ہے تم میں تمام شرائط پائی گئی, تم نے اپنے قلب کو مطہر کر لیا, تم نے اپنے اندر تمام صفات حسنہ کو اپنے اندر پیدا کر لیا, اب تم امام کے نزدیک ہو. فرق نہیں پڑتا دنیا کے کسی کونے سے کھڑے ہو کر کے تم یا علی مدد کہو, یہ کہنا بعد میں ہوگا, وہ پہلے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. یا صاحب الزمان کہو, صاحب زمان ہو, زمان جس کے ہاتھوں میں ہو تم کہو گے بعد میں, وہ تمہاری نصرت کے لیے تمہاری مدد کے لیے پہلے پہنچ جائیں گے. وہ اور تھے جن کے ہاں قرب جسمانی معیار ہوا کرتا تھا, اسی لیے ساتھ لٹا دیا. ہم اور ہیں, ہمارے نزدیک قرب معنوی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرب معنوی ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. معیار اہل بیت اور قرآن ہے. عرض کر دیا کہ جتنا ہم امام سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے, جتنا ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم محور بناتے چلے جائیں گے, ہم ان کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. ہاں اقامت الصلاۃ, اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ امام سے متصل ہے نا یہ حکم. اقامہ نماز ہماری بحث کیا ہے؟ اصل موضوع سے ہم دور نہ ہوں. امام کو وحی کی گئی ہے کہ آپ نے اقامہ نماز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اقامہ نماز کیسے کرنا ہے, نماز قائم کیسے ہوگی؟ صبح اٹھے, وضو کیا, اس کے بعد کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر کہہ دیا. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. غلط, یہ ترجمہ ہی غلط ہے. اکبر ہو, افضل ہو, اشجع ہو, اشرف ہو, اکرم ہو, یا اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آتے چلے جائیں. عزیزو بہت توجہ کیجئے گا. آج اگر اللہ اکبر کے معنی لے کر کے ہم یہاں سے اٹھ کر چلے گئے نا, اور صبح کی نماز میں پہلی تکبیر اس معنی سے اللہ اکبر سے شروع کر دی, تو کل سے آپ کی زندگی میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا. اکبر, افضل, یہ تمام الفاظ کے لیے ضروری ہے. اس کو افعال و تفضیل کہتے ہیں عربی میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور بھی موجود ہو یا دو تین موجود ہوں جن کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں. اکبر یعنی 5-6 افراد ہیں, ان میں سے یہ سب سے بڑا ہے. ضروری ہے کہ یہ تصور ہو اکبر کے لیے, تب جا کر کے معنی دے گا. اشجع, 7-8 شجاع افراد بیٹھے ہیں, بہادر شخص افراد کھڑے ہیں, ان میں کہیں گے یہ اشجع ہے, یہ سب سے بہادر ہے. ٹھیک ہے جی.
یا اشرف، کافی سارے شرفا ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ شریف فلاں شخص ہے. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، تصور باری تعالیٰ کے لیے اللہ سب سے بڑا ہے. جب علماء سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا ہی پیاری تعبیر استعمال کی، اور اس کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لیجئے. کہا اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ جتنا بڑا تم تصور کر سکتے ہو، بڑائی کا جتنا تصور تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یا رسول اللہ، جتنی بڑی بھی بڑائی کا تصور تم کر سکتے ہو، تمہارا ذہن جتنا بڑا تصور کر سکتا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. جب یہ کبریائی کا یہ تصور لے کر کے انسان پہلی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، ہاں، اس کے بعد اس کا سارا دن اس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی طاقت آ جائے، سپر پاور آ جائے، ہاں، وہ کہہ چکا ہے صبح کہا تھا اللہ اکبر، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، جب مان لیا تو مان لیا. اب چاہے یہ اللہ اکبر کے سامنے آئے، چاہے یہ سامنے آئے. اسی لیے خمینی بت شکن نے کہا تھا نا، کسی نے آ کر کے مشورہ دیا، حضور یہ دونوں طاقتوں کے ساتھ پھڈا کر رہے ہیں آپ، ہاں، کسی ایک سپر پاور کو لینا ہوگا، یا امریکہ کو، یا مثلا رشیا کو. یہ سیاسی بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اکبر کے معنی. کسی ایک طاقت کو ساتھ رکھیں. کیا فرمایا؟ کہا نہیں، ہم نے دونوں کو رکھا ہوا ہے. کہا کیا مطلب؟ اب وہ کچھ پوچھ رہے ہیں، یہ آگے سے کچھ جواب دے رہے ہیں. جو امام سے متصل ہوتے ہیں ان کے جملے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کہا پیغمبر تو 2 ہی سپر پاوریں چھوڑ کر کے گئے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، اسی کے ساتھ ہم انقلاب برپا کریں گے. صلوات پڑھیں اللہ اکبر. جس دن اس کی کبریائی اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں آ گئی، ہاں، ویسے نہیں. کیوں ذلیل ہو رہے ہیں ہم سے مراد ہم نہیں، خدا نخواستہ، کلی طور پہ ہمارے بڑے بھائی سمیت سب. کیوں؟ نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قائم نہیں ہو رہی ہیں. میں نے ادا کی پہلی مثال دی تکبیر سے آپ نے ابتدا کی. تکبیر میں آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد جیسے ہی نماز شروع کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ کب ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. ہماری نمازوں کی یہ حالتیں. لیکن جو کبریائی کو ویسے اپنی روح تک نہیں لے کر کے جاتا، تو کبھی اس در پہ جاتا ہے، کبھی اس در پہ جاتا ہے، کبھی اس سپر پاور سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی اس سپر پاور سے ڈر رہا ہوتا ہے. ہاں، ایسا ہے، ہو رہا ہے آپ کے سامنے. ذلت و خواری اسی وجہ سے ہے کہ کبریا کو اس طرح سے اکبر مانا نہیں. آگے چلیں. اقامت کہتے ہیں آپ، میں بعض مثالیں دے کر کے بس آپ کی زحمتیں آج تمام کروں گا. اقامت کہتے ہیں نا، قد قامت الصلاۃ پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کہتے قد قامت الصلاۃ پہ آپ پہنچ گئے. اچھا، بعض لوگوں کو بڑی تھکاوٹ ہو چکی تھی، اتنی دیر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قد قامت الصلاۃ سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں آپ کو. جبکہ حکم یہ ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے پھر اکٹھے کھڑے ہو، تاکہ نظم نظر آئے کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو، نظم نظر آئے. اور عرفا کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ در حقیقت اذن ہے نماز کا پروردگار کے سامنے، اجازت مل گئی ہے. جس طرح سے آپ بیل کرتے ہیں نا کسی کے گھر پہ،
بیل کرتے ہیں اور پھر آگے سے اجازت ملتی ہے قد قامت الصلاۃ، در حقیقت اب آپ کو اجازت ملی ہے کھڑے ہو جاؤ اقامہ نماز کے لیے. آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل نرم ہو جائے، اب تم نماز قائم کر پاؤ گے. نماز اب قائم ہو رہی ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم والی وہ ساری وہ یہ کون بیان کرے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا. الحمد کی تفسیر ہم کون اور ہماری اوقات کیا؟ تفسیر بیان کرنے والا اول شب سے تفسیر بیان کر رہا ہے، کرتے 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 صبح کی سپیدی آنے والی ہے. وہ کہا مولا تفسیر الحمد مکمل ہو گئی؟ کہا ابھی تو بسم اللہ کی نامکمل ہے، ابھی تو بسم اللہ بھی مکمل نہیں ہوئی. 4 حرفیں ہیں نا، اسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تو وہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو وہ مکمل نہیں ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اقامہ نماز جو کرتے ہیں امام سے متصل ہو کر کے، عرض کروں گا کل انشاءاللہ کہ یہ متصل ہو کر کے کیا ہوتا ہے. ابھی 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں بس عرض کروں گا. کہا کہ جب تکبیر کہیں گے اور تکبیر اس معنی میں کریں گے تو خمینی بش شکن کی پھر مثال یاد آ گئی مجھے. کہنے لگے امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنت، سپر پاور ہوگا تو دنیا والوں کے لیے، لیکن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ جس زبان سے ایک مرتبہ اس خدا کی کبریائی کا اقرار کر لیا اب کوئی سپر پاور نہیں ہے، اب کوئی سپر پاور نہیں ہے. اور یہ ہوا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب آ گئے، آ کر کے کہا کہ جتنے نہتے ہیں سب اپنی چھتوں پر چلے جائیں اور جا کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں. شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ اکبر نہتے اور کمزور لوگ جا کر کے چھتوں پر اعلان کریں گے، شاید ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جس اللہ اکبر کا ہم اقرار کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہمیں دنیا کی طاقتوں کے سامنے کامیابی ملی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب دل میں اتر جائے، جب روح میں اتر جائے کبریائی پروردگار، جب عظمت اہل بیت دل میں اتر جائے، دل میں گھر کر جائے، ایسے نہیں تھراتے آپ کے ان نعروں سے دنیا کی طاقتیں. جب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یہ لفظ یا علی لفظ نہیں ہے شاہ صاحب، لفظ یا علی لفظ نہیں ہے، ایک مکمل تاریخ ہے، ایک مکمل تاریخ ہے جو بدر سے شروع ہوتی ہے، نہروان پہ ختم ہوتی ہے. علی کیا کہتے ہیں؟ میں مشرکوں کو مارنے والا ہوں، میں عہد توڑنے والوں کو مارنے والا ہوں، میں منافقوں کو مارنے والا ہوں. جب یہ یا علی کا نام آتا ہے تو مشرک تھرانا شروع ہو جاتے ہیں، یا کافر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، عہد کو توڑنے والے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ بس عزیزو آخری بات، کب ہوگا؟ جب زبان سے علی دل میں اترے گا، جب امام وقت کے امام کی یاد زبان نہیں دل میں ہوگی. جب کوئی تکلیف ہو اور وقت کے امام کو یاد نہ کروں، یاد رکھیں ابھی تک میری زبان ہے، بس دل میں نہیں اتری. قیام نہیں کیا میں نے قائم آل محمد کے ساتھ. وہ قائم ہے، ہمیں قیام کرنا ہے. یہ قیام کیسا ہوگا؟ ان تمام صفات کو اپنے اندر قائم کرنا ہوگا. جب یہ قائم ہو جائیں گی وقت کے امام کے ساتھ متصل ہو جائیں گے، اور جب متصل ہو جائیں گے تو اس صفت کے مصداق بن جائیں گے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ.
ادائے نماز اور ہے، قیام نماز اور ہے۔ ادھر بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، ادھر بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن قائم کرنے والے اور تھے، ادا کرنے والے اور تھے۔ اسی لیے حر نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ ادائے نماز اور ہے، قیام نماز اور ہے۔ عزیزو، شب عاشور ہے، امام اصحاب کو محضر شہادت دکھا رہے ہیں۔ حبیب، کل آپ شہید ہوں گے۔ مسلم ابن اوسجہ، کل آپ بھی شہید ہو جائیں گے۔ اور ایک ایک کر کے اصحاب کے نام لے رہے ہیں اور ساتھ میں مقامات دکھا رہے ہیں۔ حبیب، جنت میں آپ کا یہ مقام، مسلم آپ کا وہ مقام، زہیر آپ کا وہ مقام ہے۔ جب سب کا بیان کر چکے، اب اپنے اہل بیت کے پاس آئے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے کم سن سا، دور کھڑا دیکھ رہا ہے اور ناموں کی طرف دھیان ہے۔ ابھی تک قاسم کا نام نہیں آیا۔ آ کر کے چچا کے پاس کہتے ہیں، چچا جان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو میرا نام نہیں ہے۔ کل کے شہداء میں عجیب جملہ بولا ہے امام نے۔ امام فرماتے ہیں، کیف عندک الموت، قاسم تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے نزدیک؟ 13 سال کا جوان اور موت کا اتنا اشتیاق۔ کیف عندک الموت، کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ سلام نہ کریں ایسی ماؤں پہ کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی ہے۔ عزیزو، عجیب وقت ہے، اس سے 10 سال پیچھے آ جائیں۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر مل گیا۔ جب زہر ملا ہے نا تو امام کے جگر کے ٹکڑے خون سے نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ حالت یہ ہے کہ سب کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے ہر ایک کو وصیتیں نصیحتیں کرتے ہیں اور سب کو امام حسین کے سپرد کر رہے ہیں۔ سپرد کر کے جب فارغ ہو گئے تو کہنے لگے آپ سب لوگ چلے جائیں۔ امام تنہا ہیں، انتہائی تکلیف میں ہیں۔ ایک عجیب وقت آتا ہے، امام کہتے ہیں فروا میرے پاس تشریف لائیے۔ امام نے فروا کو بلایا، اپنی زوجہ کو بلایا، کہتے ہیں قاسم کہاں ہیں؟ قاسم 2.5 یا 3 سال کے قاسم ہیں۔ بلایا اور بیٹے کے سامنے ایک بات کرنے لگے۔ کافی دیر تک دیکھتے رہے، تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، مشکل میں ہے۔ کہتے ہیں فروا ایک کاغذ اور قلم لے کر کے آئیے۔ اس پر کچھ لکھا، لکھ کر کے کہا کہ اس کو باندھ دیجئے اور قاسم کے دائیں بازو کے ساتھ باندھ دیں۔ بی بی سمجھی کہ یہ کوئی تعویذ حفاظت ہے، چاہتے ہیں کہ قاسم کی حفاظت ہو جائے۔ کہا نہیں، یہ تعویذ حفاظت نہیں ہے، جب میرے بھائی پہ سخت ترین مرحلہ آ جائے تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا۔ کیسے مشکل وقت آن سکتا ہے؟ عباس حیات ہیں، عباس زندہ ہیں، اکبر زندہ ہیں۔ عزیزو، سارا دن گزر گیا۔ یہ واحد شہید ہے جو کئی مرتبہ چچا کے پاس گئے ہیں اذن وغا لینے کے لیے۔ چچا مجھے اب اجازت دے دیجئے، میں جنگ لڑنے جانا چاہتا ہوں، مجھے اب اجازت دے دیجئے، میں جنگ لڑنے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب جاتے ہیں چچا منع کر دیتے ہیں، چچا منع کر دیتے ہیں۔ اتنی مرتبہ گئے ہیں کہ ایک مرتبہ تھک کے قاسم اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ مقتل کے جملے ہیں عزیزو، کوئی خطابت نہیں ہے، مقتل کے جملے ہیں۔ قاسم اپنے سر کو گھٹنوں میں دیکھ کر کے بہت دیر تک روتے ہیں۔ اتنا روئے کہ ماں متوجہ ہوئی۔ ماں آ کر کے کہتی ہے قاسم کیا خبر ہے؟ کہا پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے، جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں اجازت چاہتا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ماں فکر مند ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا مرحلہ آ چکا ہے، یہ کون سی منزل ہے کہ کیوں اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایک مرتبہ یاد آیا، کہا قاسم تمہارے دائیں بازو پر ایک تعویذ ہے، اس کو اتارو۔
وہ تعویذ اتارا، تعویذ کو چاک کیا، جیسے ہی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، کہا تمہارے بابا نے لکھا ہوا ہے ابنی قاسم ولدی قاسم، میرے قاسم بیٹا، اذا کان عمک الحسین فی کربلا، جب تمہارا چچا کربلا میں ہو جائے، وَأَحَاطَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، اور چاروں طرف سے حسین کو گھیرے میں لے لیا جائے، لا تترک الجہاد بِأَعْدَاءِ اللہ، اللہ کے دشمنوں سے جہاد ترک نہ کرنا۔ یہ جیسے ہی یہ جملے پڑھے نا، قاسم کے چہرے پر تبسم آیا، ایک حوصلہ اور امید آئی، یہ نامہ لے کر کے چچا کی طرف رخ کیا۔ چچا دیکھ رہے ہیں کہ قاسم بہت خوشی میں آ رہے ہیں، سمجھ گئے ابھی تک اجازت اس لیے نہیں دی کہ بھائی کو بھائی کے خط کا انتظار تھا، بھائی کو بھائی کے خط کا انتظار تھا۔ جیسے ہی بھائی کا خط دیکھا نا، بہت دیر تک روئے۔ اللہ نہ کرے کسی بھائی کو تنہائی میں اس کا مرا بھائی یاد آئے۔ حسین نے یہ تکلیف بھی دیکھی ہے، بہت دیر تک روئے، اور اس کے بعد قاسم کو گلے لگا لیا۔ فغشی علیہما، عزیزو پورے مقتل میں حسین پر کبھی غش نہیں آیا۔ یہ تنہا مرحلہ ہے کہ جب یتیم حسن کو گلے لگا کر کے غش آ گیا، اتنی دیر تک روئے، روتے روتے زمین پر گر گئے۔ اجرکم علی اللہ، بس آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں عزیزو۔ قاسم کے سر پہ دستار باندھی، اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی، لباس جنگی پہنایا، تلوار لگائی۔ قاسم کا جسم چھوٹا ہے، تلوار بڑی ہے، لباس پورا آتا نہیں، لیکن تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، کہا قاسم جاؤ جا کے جنگ کرو۔ ازرق شامی سامنے آتا ہے، اس کے ایک بیٹے کو فنار کرتے ہیں، پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا جاتا ہے، دوسرے کو فنار کرتے ہیں۔ عجیب، یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہاشمی جوان ہے۔ تیسرے کو فنار کیا، چوتھے کو فنار کیا۔ عزیزو ایک جملہ سنیں گے، یہ ازدق شامی، اس کے ساتھ کھڑا ایک نوجوان، وہ کہتا ہے کہ جب قاسم خیمہ حسین سے نکلے ہیں نا، خیمہ حسین سے نکلے ہیں، ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل رہا ہے۔ یہ دشمن بول رہا ہے عزیزو، دشمن۔ جو انسان دشمن کے نزدیک چاند ہوگا، وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا؟ ازدق شامی کہتا ہے اس نے میرے 4 بیٹوں کو مارا، میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا۔ یہ بدبخت پشت سے آ کر کے قاسم پہ وہ حملہ کرتا ہے، تلوار سے اس طرح تلوار ماری ہے کہ قاسم کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب قاسم سے زین پہ سنبھلا نہیں جا رہا۔ چچا جان علیکہ منی السلام، ارے چچا حسین اب میں واپس نہ آ پاؤں گا، میری طرف سے آخری سلام۔ ایک مرتبہ جب چچا نے یہ آواز سنی ہے نا، تو مقتل کے جملے ہیں، اس طرح سے دوڑے ہیں اور لشکر اعداء پہ حملہ کیا ہے جیسے عقاب اپنے اس پرندے کو شکاری پہ حملہ کرتا ہے۔ جب دیکھا ہے کہ اس لعین نے حملہ کیا میرے قاسم پر، حملہ کرتے ہیں، وہ حملہ بچانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے، ہاتھ آگے کیے، دونوں ہاتھ اس کے کٹے۔ یہ تکلیف سے بھاگا ہے تو بھگدڑ مچی ہے۔ قاسم جو زین پہ تھا زمین پر آ گیا۔ بھگدڑ میں وہ ہوا جو اللہ نہ کرے کسی شہید پر ہو۔ کہتے ہیں جو جنوب کے گھوڑے تھے وہ شمال کی طرف بھاگے، جو شمال کے گھوڑے تھے وہ جنوب کی طرف بھاگے۔ ارے یہ گھوڑے ہیں، ان کی ٹاپیں ہیں، ارے قاسم کا نرم سینہ ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ گرد چھٹی، حسین آتے ہیں لاشیں قاسم پر، آگے کہتے ہیں بہت سخت ہے تمہارے چچا پر۔ ارے قاسم تو صدا دیتا رہا اور تیرا چچا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها
پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اگر کوئی کمی کاستی رہ گئی ہو تو اس کو اپنی جناب سے پورا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین مؤمنین کی تمام تر دلی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما، حاضرین مؤمنین کی تمام تر پریشانیوں و مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم بہت گنہگار ہیں، پروردگارہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ پالنے والے دنیا و آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے بھی مریض مؤمنین ہیں ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ نصیب فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ متمسک و متصل فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی مؤمنین مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے غیب کے خزانوں سے ادا فرما۔ پالنے والے جو مؤمنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار کی نعمت سے سرفراز فرما، جو مؤمنین برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، عزاداری امام حسین اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء اعلام و مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پالنے والے پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک کو سرنگوں فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قلب نازنین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما۔ پالنے والے ہم بے وارثوں کسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا حسین یا حسین یا حسین